بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا ہے، قربانی کے جانور کو جس رسی سے باندھا جاتا ہے اور اس کو جو ہار سنگھار کی چیزیں پہنائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قربانی کے بعد ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قربانی کے جانور کی رسی اور ہار سنگھار کی جتنی بھی چیزیں اسے پہنائی گئی ہیں وہ سب کی سب چیزیں صدقہ کر دینی چاہیے، صدقہ کر دینے کا حکم ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ تو قصائی کو اجرت کے طور پر دی جا سکتی ہے، نہ حصے داروں میں سے کوئی بندہ خود سے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے رکھنی ہو تو باقی حصے داروں کی رضامندی بھی اسے ضروری ہے۔ چوتھا سوال کیا گیا ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کے برابر رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، اس سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا حق دیتے ہوئے اپنی یا لوگوں کی سہولت اور ضرورتیں نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کا حق جیسے اس نے فرمایا ہے ویسے اس کو دیا جاتا ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ قربانی اللہ کا حق ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب کریم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، سو قربانی کیجیے۔ قربانی کا گوشت جو ہمیں کھانے کی اجازت مل گئی یا دوسروں کو کھانے کی اجازت مل گئی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں سے ایک برکت ہے اس امت کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی، ورنہ سابقہ قومیں جو تھیں ان کے لیے تو کسی چیز کا معاملہ نہیں تھا ایسا، وہ تو جانور ذبح کر کے گراؤنڈ میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے، بجلی آتی تھی کسی کو جلا جاتی تھی اور کسی کو چھوڑ جاتی تھی، وہ ذلت و رسوائی کا سامان الگ ہوتا تھا۔ تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والدعا کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو رسوا ہونے سے بھی محفوظ فرمایا، اور قربانی کے جانور یعنی اپنا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق وصول کرتے ہوئے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور اس کا جو جسم ہے، اس کی جو گوشت ہے، اس کے جو منافع ہیں وہ مسلمانوں کے لیے پھر سے حلال کر دی۔ لہذا قربانی ہی کی جائے گی، دوسروں کو رقم نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات اس حوالے سے میں یہ کروں گا کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے مسلمانوں کو اللہ کے احکام سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے۔ کبھی وہ کہیں گے جی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے دے دیں کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ کبھی وہ کہیں گے اس کام کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ پر یہ کر لیں یہ بہتر ہو جائے گا۔ کبھی وہ کچھ کہیں گے، کبھی وہ کچھ کہیں گے۔ تو یہ ایک خاص ذہنیت ہے عالم اسلام کے اندر، یہ اغیار کے ایجنٹ کے طور پر ہیں، اور طاغوتی طاقتوں کے کارندے جو ہیں یہ ان کا کام ہے۔ قربانی کے حوالے سے تو بڑی مزیدار بات اور بڑا مزیدار جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ بھائی قربانی کے پیسے آپ چاہتے ہیں نا غریبوں کو دے دیں، ان کا بھلا ہو جائے گا، تو بھائی ہم قربانی کا گوشت غریبوں کو دے دیتے ہیں نا، اس سے بھی تو بھلا ہوگا نا، کتنے دنوں کا ان کا کھانا پینا چل جائے گا، تو یہ بھی تو غریبوں کا ہی بھلا ہو رہا ہے نا۔
ہاں اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہو غریبوں کی تو بجائے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دینا کہ جی آپ پیسے دے دیں، یہ غریبوں کی امداد کر دیں، غریبوں کے معاملات کر دیں، جو آپ نے اپنے ہاتھ میں سیل فون رکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کی قیمت کم کر کے غریبوں کے چولہے جلا دیں، یہ آپ کے کرنے کا بھی کام ہے۔ آپ اپنی اولاد کی جب شادی کر رہے ہوتے ہیں اس پر ایک ایک سوٹ جو ہے وہ 2-2 کروڑ روپے کا آپ جب بنواتے ہیں نا، وہاں سے پیسے منہا کر کے آپ غربا میں تقسیم کر دیں، یہ ایک اچھی بات ہو۔ آپ اپنے معاملات تو پورے کریں اور اسلام کے معاملات کے اندر دخل اندازی کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔